السلام جناب. جی سر، میں تھوڑا سا اپنا پہلے بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. جی جی مجھے ضرور. نا تقریباً 10 سال ہو گئے. مجھے بہت اس قسم کے کویشچن آتے ہیں اپنے دماغ میں نا، جو گمراہ کرتے ہیں بندے کو. تو میں پھر تقریباً یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں کافی حد تک نا اگنوسس پہلے اگنوسٹ مطلب ہو گیا تھا میں. سوری، میں بھی ایکسرسائز کر رہا تھا، میری سانس چڑھا ہوا ہے. نہیں تو ریلیکس کریں ریلیکس کریں. پھر اس کے بعد میں رچرڈ ڈاکنگ کو سن رہا تھا، حارث سلطان وغیرہ کو بھی میں دیکھتا ہوں. تو ہم، ان کی باتیں مجھے کافی حد تک نا مناسب لگتی ہیں. آپ کو نہیں لگتی بالکل، وہ ٹھیک. بات الگ ہے. لیکن ابھی ریشنل ہم، ایگوئزم پہ جو آپ بات کر رہے تھے سر، ہم. وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک سیکنڈ سر، میں ذرا سانس لے، میں تھوڑا پانی پی لوں. کوئی نہیں جی جی عبداللہ پیے. بھائی، جی عبداللہ بھائی سانس لے لیا آپ نے؟ جی جی لے لیا، تھینک یو. اچھا جی. اچھا سر، میں ویسے اتنے مسئلوں میں نہیں پڑتا نا، میں اس بات پہ اتنی کبھی آرگیو کیا ہے میں نے کسی کے ساتھ. تو ہم، بیسک سر مجھے کویشچن یہ آتا ہے کہ میں اصل میں شروع سے بچپن سے نا کافی میوزک بھی سنتا رہا ہوں. تو میں ہم، گوروں کو دیکھتا ہوں یا ہندوؤں کو دیکھتا ہوں نا، تو مطلب کافی اچھے لوگ مجھے لگتے ہیں، کافی خوبصورت بھی ہیں، جینیس بھی ہیں، کافی پڑھے ہم. لکھے بھی ہیں. لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، تو یہ چیز ہم، مجھے کافی ڈسٹسفائی کرتی ہے کہ ان کا ہم. قصور کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف پیدا ہی جہنم میں بھیجنے کے لیے کیا ہے. مین سب سے زیادہ مجھے جو چیز تنگ کرتی ہے نا، اور میں کافی پریشان رہتا ہوں اس چیز کو سوچ سوچ کے، تو اس ٹھیک وجہ سے ٹھیک. مجھے مین کیوں پریشانی آتی آپ ہے. نے کنکلوڈ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں. تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کا الزام، اللہ تعالیٰ پہ الزام کہاں سے آ گیا اس میں؟ دیکھیں نا، وہ پیدا ہی کافر گھر میں ہوئے ہیں، ان کو ہم، اسلام کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ہم. نہیں اس پہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اس وقت ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں. یہ غالباً سورہ الاعراف میں ہے اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے نالج کی بیس پہ سوری عبداللہ خود کو میوٹ کریں گے، آپ کی آواز واپس آ رہی ہے. سوری سوری. سوری میری آواز آپ کی طرف سے واپس آ رہی ہے. سوری. کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے نالج کے مطابق ان کا حساب لیں گے. یعنی کہ جنہوں نے کبھی کسی نبی کو نہیں دیکھا سے دیکھا مطلب کہ کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا، ویسے تو ہم نے بھی نہیں دیکھا ہوا، کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا، کسی شریعت میں نہیں رہے، تو ان سے قیامت کے دن بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کے نالج کے مطابق پوچھیں گے کہ جو تمہارے اندر ایک علم ودیت کیا گیا تھا اس کے مطابق تم بات بتاؤ. اب جو بات ویسٹ کی ہے، باقی لوگوں کی ہے، جتنا اسلامو فوبیا وہاں پہ موجود ہے، جتنا وہاں پہ ایک لوگ ٹائم نکال کے اسلام کے خلاف ریسرچ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بہانے ڈھونڈتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دے ہیو نو ایکسکیوز بیکاز دے نو کہ اسلام کیا ہے. دے نو کہ اسلام کا پیغام کیا ہے. دے نو کہ ان کا بھی مذہب اسلام ہی ہے جیسے ہمارا ہے، لیکن وہ ڈیویٹ ہو گئے ہیں اس سے. وہ بھی اگر اپنے بائبل پہ چلے جائیں تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. اس کا جو نان ڈسٹورشن اس میں کریں، پیچھے جو اس میں میسج ہے وہ وہی ہے جو اسلام کا ہے. لیکن ان میں سے وہ لوگ جنہیں اسلام کا نہیں پتہ، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ یعنی کہ پیغام نہیں پہنچا آسان الفاظ میں، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. ان کے لیے جو چیز ان کو پتہ ہے، جو نالج دیا گیا ہے، اسی چیز کا حساب ہوگا. تو اب آپ خود بتائیں کہ جس کو پتہ ہے اس کے باوجود وہ چوز کرتا ہے کہ وہ ریوولٹ کرے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس کو اگر دوزخ کی سزا ملتی ہے، what exactly is wrong with that؟ لیکن سر میرے خیال سے اگر کسی کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی کائنات بنائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، تو کوئی کیسے جہنم کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے سر؟ یہ بات تو مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آتی. کہ دیکھیں، اب کیسے ایک جہنم کو بندہ ہے جیسے ایکسیپٹ سر. کر، جی سر. میں سمجھا نہیں کیسے جہنم کو وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے. دیکھیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بندے تک اسلام کا پیغام پہنچا ہے اور اس نے پھر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، Yeah. تو پہلے نمبر پہ تو سر اس کو اسلام میں کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جو باقی مذاہب میں نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو Hmm. ایکسیپٹ کرے گا. اور True. سیکنڈلی سر بات یہ آتی ہے کہ اس کو چلنے کوئی ایسی بات آ بھی گئی ہے نظر، تو نظر نہیں آئی سر اس کو، اور وہ نہیں ایکسیپٹ Hmm. کر پایا اس بات کو. اس کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی. اس کو لگتا ہے کہ یہ باتیں اور مذاہب میں بھی ہیں، اسلام میں کوئی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہے، Hmm. تو وہ اسلام کو اسپیسیفکلی کیوں ایکسیپٹ کرے گا؟ اور کوئی مطلب اگر کسی کو نظر آ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، تو کوئی کیوں جہنم میں جانا پسند کرے گا؟ وہ تو ڈیفینیٹلی 100% بات ہے کہ وہ اسلام کو لازمی ایکسیپٹ کرے گا، چاہے وہ حارث انہی کی بات سلطانی کیوں نہ ہو. نہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے نا. اب دیکھیں جیسے حارث سلطان ہے نا،
میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ حارث سلطان دوزخ میں جائے گا یا نہیں جائے گا. مرتے وقت بھی انسان کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں. سو آئی ڈونٹ وش کہ اس کے ساتھ ایسا ہو. لیکن حارث سلطان، اگر مثال کے طور پہ حارث سلطان نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اسما بنت مروان جیسے جھوٹے واقعات بھی لکھ دیے، صاف صاف جھوٹ کی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اس نے اسلام کے خلاف اسلام کو ایک غلط مذہب ثابت کرنے کے لیے ٹائم لگایا، تحقیق کی. اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اور اس وقت بھی اگر انسان کہے کہ چلو شاید اسے سچا واقعہ نہ پتہ چلا ہو، اب تو وہ ہماری سٹریمز بھی دیکھتا ہے. ویسے ریسرچر کے پاس یہ بہانہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن چلے پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا، شاید پتہ چلا ہو. اب تو اسے پتہ ہے. اگر اب بھی وہ وڈرا نہیں کرتا وہ بات کو اور انسسٹ کر رہا ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ بالکل میں ٹھیک لکھ رہا ہوں، اور وہ اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور اس کی کتاب جھوٹوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، تو کیا اس کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہے کہ نہیں، میں نے جان بوجھ کے تیرا دین بھی نہیں مانا، تیرے دین سے میں نے لوگ بھی دور کیے، میں نے جھوٹ بھی بولا، تیرے دین پہ بہتان باندھے، میں نے سائنس کو نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کو یوز کیا تمہارے دین کے خلاف، لیکن تو مجھے دوزخ میں نہیں ڈال سکتا. ڈز ہی ہیو اے رائٹ ٹو سے دیٹ؟ سر لیکن چلیں دیکھیں ان کی کافی باتیں جھوٹ ہوں گی، لیکن اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. مطلب آپ نے اگر شاید میں ان نے کی تو کتاب ساری پڑھی باتوں ہے کو کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو ساری جی باتوں کو نہیں کہا. آپ شاید کام کریں، آپ حارث سلطان سے کہیں کہ جو باقی لمبے چھوڑے نہیں، صرف اسما بنت مروان والا ہم کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے جو تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اٹس اے لائی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کا کیا جواب ہوتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وڈرا کر لیتا ہوں اور میں اسلام کو جینولی میں پڑھنے کی میں کوشش کرتا ہوں، اور اس جی کو اسلام کا پتہ بھی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کو اسلام کا پتہ، اسلام جینولی اسلام کو پڑھے اور اس کے دل میں یہ خیال آئے نہ، کیونکہ قرآن میں یہ چیز سورہ زمر میں بڑے واضح طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ وہ آدمی جو قولاً جھوٹا ہوتا ہے اور عملاً کافر ہوتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا رستہ بند ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، قول ہوتا ہے اور عمل ہوتا ہے. قولاً جھوٹا کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو آن پرپز جھوٹ بولتا ہے، جس کے پاس غلط انفارمیشن ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، کیونکہ جھوٹا وہ ہوتا ہے جس کو سچ کا پتہ ہوتا ہے. اور جی اعتقاداً کافر کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ وہ آدمی جو چھپاتا ہے، کافر ہوتا ہی وہ ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے، یعنی کہ اس کو حق بات کا پتہ ہوتا ہے. مس گائیڈڈ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آن پرپز اگر تم سچ کو چھپاؤ گے اپنی گفتگو میں اور اپنے عمل میں، جان بوجھ کے کفر اختیار کرو گے، تو تمہارے لیے ہدایت کا رستہ بند ہو گیا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی اگر کھلا رکھو نا تو ہدایت کا رستہ پھر بھی ہے. جی آپ حارث سلطان سے جا کے اسی واقعے کا پوچھ لیں کہ تم نے اتنا جھوٹا واقعہ کیوں لکھا ہے، اور اگر اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا، تو آپ پتہ چل گیا تو کیا تم پبلکلی اس کو جی ریٹریکٹ کرو گے؟ جی سر، میں ویسے سیدھی دیکھتا آنسر. نہیں ہوں انہیں، اور نہ ہی میری آج تک ان سے کبھی بات ہوئی ہے. غلط کر رہے ہیں نا حارث سلطان کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف حارث سلطان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے، کسی کی بھی کوئی بھی ایسا ہو ان میں سے، جی کوئی بھی ان میں سے ایسا ہو. رچرڈ لیکن ڈاکنز کو سر آپ نے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ جب پہلی دفعہ آپ آئے تھے کہ ان کی بس کی باتیں اچھی لگتی ہے. رچرڈ ڈاکنز کو کوئی نہیں پتا اسلام کا، نان واٹس، جی وہ مجھے پتہ پبلک نہیں پتا، وہ اوور آل بات کرتے ہیں، وہ بیسیکلی کرسچینٹی کو ڈیفینڈ وہ مطلب اگینسٹ کھڑے نہیں، ہیں وہ وہ. اسلام کو بھی کہتا ہے نا، اسلام کو بھی جی کہتا ہے کہ یہ ایول ریلیجن ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہے ویسا ہے. لیکن جب بھی پوچھا گیا کہ اسلام کے بارے میں تم کتنا جانتے ہو، تو آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا. اب ایسے آدمی کو میں کیا کہوں کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے، مجھے دہشت گرد کہہ رہا ہے، مجھے کیا کیا وہ نہیں کہہ رہا، اور میرے دین لیکن کے سر بارے میں جانتا. مجھے یہ بات بالکل نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندے میں 1% بھی عقل ہے اگر، اور اس کو پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور تو اس کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے کہ سر اتنے عذاب ہیں جہنم کے، کوئی کیسے اس کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ حارث سلطان جان کے اسلام کے اگینسٹ جا رہا ہوگا، اس کا ایمان ہی نہیں آتا ان چیزوں پہ. اگر تو اس کا جنرلی ایمان نہیں آتا، اس کا دماغ ہی اس طرح بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اس کے بعد دماغ میں بات ہی نہیں بیٹھتی، نہیں، تو یہ نہ پھر بھی وہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا. نو نو، اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ نہیں بنایا کہ بات جائے نا. یہ اللہ سے آپ توقع نہیں کر سکتے. اگر آپ اللہ کی مانتے ہیں نا تو پھر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننی پڑے گی. تو سر سورہ آپ یہ شمس کہہ میں سکتے ہیں اللہ کہ وہ تعالیٰ نے بڑے جان کے واضح طریقے سے نہیں. بات بتائی ہے. میری یار سنیں نا، آپ اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا ہے. سورہ شمس کے آخری حصے میں نا اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے بتایا ہے کہ بلکہ میں اس موقع کا میں اس اپرچونٹی کو یوز کرتے ہوئے کسی ایکسٹریم میں میرے منہ سے شاید سورہ دہا نکل گیا، تو میں وہ بھی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. یہ سورہ شمس ہے کہ سورہ شمس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے کہا ہے کہ اچھے اور برے خیالات آتے ہیں انسان پہ. کامیاب وہی ہوتا ہے جو اچھے خیالات کو پکڑتا ہے، اور نامراد وہ ہوتا ہے جو برے خیالات کو پکڑتا ہے. جی حارث سلطان کو اچھا بھی پتہ ہے، برا بھی پتہ ہے. حارث سلطان سے اسلام چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حارث سلطان لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو اس میں لونڈی ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسلام نے ایک پروگریسو فریم ورک دیا جس میں اسلام نے غلامی کو ختم کیا، اس کو امپلائمنٹ رائٹس میں کنورٹ کیا. اب اگر اسے ایک آدمی کو بات پتہ ہے
ہی نوز اٹ، اور اس کے باوجود وہ نہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں مانتا نہیں ہوں بلکہ کہتا ہے سارا جھوٹ ہے. وائی ایون ڈیفینڈ دیٹ مین؟ نو ریزن. جی مطلب سر میں تھوڑا سا ابھی بھی کنفیوز ہوں آپ کی بات سے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہے اسلام سچا مذہب ہے؟ آپ کو یہ آئی لگتا ڈونٹ کیئر. مجھے یہ پتا ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں پتا ہے. ہے؟ اگر تو اس اسے کو اسلام کے سچا مذہب ہونے کا نہیں پتا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ میرا یہ کوشچن. دنیا میں ایک پرنسپل یاد رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے تو اس میں بھی سہولت دی ہے. لو کی پرزمپشنز ہوتی ہیں. ایک پرزمپشن اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگنورینس از نو ڈیفینس. اگنورینس اٹ سیلف از نو ڈیفینس، کہ جو اگنورینس ہوتی ہے نا یہ ڈیفینس نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی سہولت دی ہوئی ہے کہ جو اگنورینس ہے اس کو بھی ڈیفینس دے دیا کہ جس آدمی کو ٹوٹل نہیں پتا تھا. لیکن ایک آدمی انبیاء کو گالیاں دے رہا ہو، دین کا مذاق بنانے والوں کے ساتھ وہ مل کے ہنس رہا ہو، اور اس کو پھر اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ شاید جنت اور دوزخ ہے. اب دیکھیں ایک آدمی ہے نا، اس کو ول فلی ایک چیز کا پتہ ہے، معافی چاہوں گا، ایک چیز کا پتہ ہے، وہ ول فلی اس کو ڈینائی کر رہا ہے، اور وہ یہ بات میں کہے کہ نہیں یار مجھے پتہ نہیں تھا. آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے، بیکاز یو کین فائنڈ ٹائم. یعنی حارث سلطان پوری کتاب اسلام کے خلاف لکھ دی، جتنے جھوٹے واقعات اکٹھے کر کے ادھر ادھر سے وہ اس میں لکھ دیے، اتنا اس کے پاس ٹائم ہے. ڈینیل حقیقی جو سے ڈبیٹ ہوئی ہے، اس نے فقہ کے بارے میں پوچھا تو آگے سے کہتا ہے میں نے فقہ کے بارے میں کچھ پمفلٹ پڑے ہوئے ہیں. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ جس چیز کے آپ اتنے اس نفرت میں چلے گئے ہیں کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے پوری کتاب لکھ دیتے ہیں جھوٹوں سے بری ہوئی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جب بات آتی ہے تو آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ کچھ پمفلٹس. از دیٹ اٹ؟ یہ یہاں سے بدنیتی سامنے آتی ہے. تو میں حارث سلطان کے بیس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. میری دعا ہے حارث سلطان کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اگلا جہاں بہت اچھا کرے، ہم سب کا اگلا جہاں اچھا کرے. لیکن یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی قابل دفاع باتیں نہیں ہیں. مطلب یہ اتنے 2011 تک یو کے میں 1 لاکھ سے زیادہ وہاں کا وائٹ برٹش بندہ جو مسلمان ہو چکا تھا. اس وقت بھی وہاں پہ شیوخ موجود ہیں، شیخ موجود ہیں، وائٹ برٹش لوگ جو دنیا کو اسلام کی طرف لے کے آ رہے ہیں. وہ ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ایسے بھی، وہ ڈچ MEP جو ہیں وہ اسلام کے خلاف مواد اکٹھا کر رہے تھے کتاب لکھنے کے لیے، لیکن اسلام کے خلاف مواد اکٹھا کرتے 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 وہ مسلمان ہو گئے. پھر ایمانداری کے ساتھ ریسرچ کی. میں ان کو اور حارث سلطان کو ایک بریکٹ میں کیسے کھڑا کر سکتا ہوں؟ کون سی ان کے پاس ایسی اسپیشل انفارمیشن تھی جو حارث سلطان کے پاس نہیں آ سکتی؟ حارث سلطان جھوٹے واقعات اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے، سچے واقعات کی طرف نہیں جا سکتا. دین I have no reason to defend the man. سوائے دعا میں ضرور کرتا ہوں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے. مجھے کیوں خوشی ہوگی کہ کوئی آدمی دوزخ میں جائے؟ There's no reason. But ultimately یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، اور فیصلہ اگر اس کا یہ ہے کہ میں نے اس دین کو ٹھیک نہیں ماننا ہے اس کو جاننے کے باوجود، then I'm sorry, that's his choice. لیکن سر میرا ایک اور کوسچن بھی یہاں پہ آتا ہے. عبداللہ بھائی زیادہ کوسچن کر رہا ہوں. عبداللہ بھائی جی چلیں پھر اتنا ٹھیک ہی ہے، بات ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں. ہمارے پاس اسٹریم میں وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو اپنے منہ سے یہ کہہ چکے تھے کہ ہمیں یہ معلوم بھی ہو جائے گا نا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہمارے سامنے میریکل بھی ہو جائیں گے تب بھی ہم اسلام ایکسیپٹ نہیں کرنے والے. ایسا بھی لوگوں کا ایگو ہمارے سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ میں خود اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے، جیسے میں جس مذہب سے آئی ہوں وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور وہ غلط دین میں، لیکن صرف یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے یا ہم اپنی کمیونٹی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں برداشت کر سکتے. تو لوگ سچائی دیکھنے کے بعد بھی ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس میں سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ ایگو ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے فیملی اور اس کا جو بیکلیش فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی چل جائے وہ جہنم میں کیوں جائے گا، اس کا ریزن کچھ بہت ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں اسلام میں ہمیں کوئی ایسی اسپیشل چیز تو نہیں نظر آتی کہ ہم اسپیسیفکلی اسلام کو چوز کریں بغیر مطلب کسی اور مذہب کے کمپیریٹیولی. ہر مذہب یہ ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے نا عبداللہ، کیونکہ یہ نہیں. دیکھیں ہمارے پاس ہزار کے آپشن ہے، ہزار مذہب کے آپشن ہے. ہم کس کے پاس جائیں؟ ایک عام آدمی کے لیے ہر مذہب کہتا ہے سچ بولو، ہر مذہب کہتا ہے چوری نہ کرو، ہر مذہب کہتا ہے کہ میں آپ آپ نے دل نہیں توڑنا کسی کا، جو بھی. دیکھیں آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیں، لیکن یہ رائٹ استعمال کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ایک انسلٹ ہے ان لاکھوں لوگوں کے لیے جنہیں اسلام میں کچھ اچھا نظر آیا ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک یو کین ڈو دیٹ. آپ ان سے پوچھیں آپ کو اسلام میں کیا اچھا نظر آیا، آپ کو بھی آ جائے گا. اسلام کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں، دیٹ از دا مین تھنگ.
ہزاروں مذہب کا آئیڈیا ہمارا نہیں ہے کہ دنیا میں اتنے زیادہ ہی، اور ہمارا آئیڈیا بڑا سمپل ہے کہ لوگوں نے ادیان بنا لیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین آیا ہے. جتنے بھی ادیان ہیں ان میں جتنی ریزمبلنس پائی جاتی ہے، یہ ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ ایک ہی پیچھے سے ان کا سورس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام پیور فارم میں ہمارے پاس ہے. یہ بات آلموسٹ ہر سٹریم میں یہ بات میں کہتا ہوں کہ کرسچنز کے پاس بھی وہی اسلام ہے جو ہمارے پاس ہے، جیوز کے پاس بھی وہی اسلام ہے جو ہمارے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس بھی وہی اسلام ہے جو ہمارے پاس ہے. ایون وائکنگز کے، ان کے بھی اگر آپ نظریات دیکھیں یہ والہالہ وغیرہ کا کانسیپٹ جو ہے، وہ ان کے پاس بھی وہی اسلام ہے جو ہمارے پاس ہے. دی اونلی ڈفرینس از کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوکل لیول پہ لوگوں نے اس کے اندر ٹیکسٹ میں، اسکرپچر میں کرپشن کرتے رہے، پاور گین کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، پالیٹکس کی وجہ سے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ اتنا زیادہ برانچ آؤٹ ہو گیا، اتنا دور ہو گیا کہ وہ ایک مذہبی علیحدہ سے بن گیا. لیکن ڈیپ ڈاؤن جائیں اگر، اب دیکھیں نا، اب سناتن دھرم میں مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر اگر ہو ایک ایسے آخری نبی کا، ایک ایسے نبی کا کہ جن کو ان کے ملک سے نکال دیا، ابھی پروفیسائز ابھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں، ان سے بھی کتنے ٹائم پہلے، کہ جن کے بارے میں لکھا ہو کہ ان کو ان کے وطن سے نکال دیا جائے گا اور وہ شمال میں جائیں گے اور وہ 10,000 لوگوں کے ساتھ واپس آئیں گے اور اپنا وطن فتح کریں گے. ڈز دیٹ ایون لک کوئنسیڈنس ٹو یو کہ مکہ سے مدینہ شمال میں ہے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، مکہ بدر کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، وہ واپس آئے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ فتح کیا. ہم اپنے سناتنی بہن بھائیوں سے یہی کہتے ہیں کہ ریڈ اٹ، جسٹ لک. ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنا اسکرپچر پڑھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ مورتی کی پوجا نہیں کرنی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہم بھی تو وہی بات کہتے ہیں کہ ریلیجن سب کا ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لک، جتنی بھی پروفیسیز ہیں آپ کی کتابوں میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، جسٹ پٹ ایوری تھنگ ٹوگیدر، اٹ ول میک سینس ٹو یو کہ آپ کے ریلیجن کی پیورسٹ فارم وہ اسلام ہے. دیٹ از آل واٹ وی سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہزاروں میں سے ہمارا سچا ہے، ہم کہتے ہیں ایک ہی ہے، آپ نے 1000 برانچیں بنائی ہوئی ہیں اس کی. لیکن سر جو سب سے اٹریکٹیو چیز مجھے لگتی ہے نا، مطلب کہ کسی بھی غیر مسلم کو اگر اسلام کی طرف لاتی ہے تو سر سوری اگر آپ کو برا لگے، لیکن پھر جہنم کے عذاب مجھے زیادہ نظر آئے ہیں اسلام کے اندر، کہ اگر آپ کافر مریں گے، آپ اسلام کو جان کے بھی نہیں کریں گے. تو سر مجھے تو باتوں سے باتیں عبداللہ بھائی باتوں سے باتیں نکل آئیں گی. اب آپ، ہاں بس میں اس آخری یہ کومنٹ کر کے لینا پھر سے اجازت چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، سوری. دیکھیں عبداللہ، بات یہ ہے کہ نرک کا تصور سناتن میں بھی ہے، ہیل کا تصور کرسچینٹی میں بھی ہے. اگر صرف دوزخ سے ڈر کے لوگ مسلمان ہوں نا تو پھر وہ سناتنی بھی ہو جایا کریں. وہ نرک بڑی بری چیز ہے، وہ دوزخ ہی ہے نا. جو ہیل کا تصور ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی بڑی بری چیز ہے، وہ بھی آگ ہے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر یہ پرابلم ہونا کہ صرف دوزخ کا ہی ہے تو دوزخ کا تصور تو سب کے پاس ہے، لوگ کسی بھی اور طرف جا سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ لوگ اگر اسلام میں آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو ایک کوڈ آف لائف دیتا ہے جس میں اکانومی ہے، جس میں سوسائٹی ہے، جس میں ایک کلیکٹیوسٹ آئیڈیا آف ہیومن ایگزسٹنس ہے، جس میں اسینشیلزم ہے، جس میں ہم اسے اونٹولوجیکلی دیکھتے ہیں، اٹ میک سینس ٹو پیپل. اس کے اندر سکون ہے. جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ جب ایک مذہب کو چھوڑ کے ادھر آتے ہیں، دے ریئلائز کہ ناؤ وی آر کنیکٹڈ ٹو سم تھنگ بیٹر. ہمیں وہ محسوس آپ کو شاید نہ ہوتا ہو اس لیے کہ وی جسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، لیکن وہ لوگ جو چھوڑ کے ادھر آتے ہیں اپنا، اس سے اگر آپ پتہ کریں کہ وی فیل دیٹ بیلنس دیٹ وی ہیو now that we didn't have before. So it's much more deeper and profound. It's not a simple thing کہ نہیں دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ تو کسی بھی ریلیجن میں لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر. تھینک یو جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. پڑھنے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیسر بھائی. پورا قرآن پڑھا، اس پہ خالی ان کو عذاب ہی دکھا، ہمیں تو اس میں جو ہے وہ واقعات بھی دکھے نبی انبیاء کرام کے، جس سے کتنی ہم لوگوں کو جو ہے وہ زندگی جینے کا سبق ملتا ہے. ہمیں اللہ کی محبت بھی دکھتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات تھے وہ نظر آتے ہیں. تو پڑھنے والا جو اس میں ڈھونڈ رہا ہے اس کو وہی نظر آئے گا نا. اب ان کو ڈر، اللہ ان کو ڈرا رہے تو یہ ڈر ہی جائے نا.